بستر گرم رہے، زنجیر ادھر ہلتی رہے، وضو کا پانی اتنی اسپیڈ میں کیسے ہو سکتا ہے یہ جسم جائے اور پوری کائنات کی سیر کر کے؟ اچھا یہ لائٹ، اس کی اسپیڈ ہے نا کتنی؟ یہاں جلائیے 100 200 300 1000 کلومیٹر، یعنی اتنی آپ کی ترقی علم۔ آپ نور بنائیے تو اس کی اسپیڈ آپ اتنی رکھ سکتے ہیں، اور اگر خدا اپنے بنائے ہوئے نور کی اسپیڈ اتنی بڑھا دے تو تمہارے سمجھ میں نہ آئے۔ معراج سمجھ میں نہیں آئی، معراج کیسے سمجھ میں آئے گی؟ نہیں آئے گی، لیکن ہمارے ذہن انسانی سے مافوق یہ بات ہو گئی، ہماری عقل قبول ہی نہیں کرے گی۔ جیسے بہت سی چیزیں ہیں کہ بھائی مرنے کے بعد کیسے ہو سکتا ہے، جس جسم کو آپ نے خاک میں ڈال دیا اور یہ جسم مٹی میں مل گیا، اور مٹی میں ملنے کے بعد پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ انسان کا وجود، یہ جسم پھر سے وجود میں آ جائے؟ بھائی آپ کوئی چیز بنا لے، اس کے بعد اس کی فوٹو کاپی نکالنے میں کیا مشکل ہے؟ ہاں، آپ کوئی چیز بنائیے ڈیلیٹ ہو جائے، آپ اس کو دوبارہ، ترقی کی دنیا ہے نا بھائی، اب تو آسان ہے، پہلے نہیں تھا آسان۔ آپ کمپیوٹر میں فائل آپ کی چلی گئی، آپ اس میں پتہ نہیں کیا ہو کیجئے وہ فائل پورا واپس دوبارہ سیم فائل وہی آئے گی، ہارڈ ڈسک نہ اڑا ہو بس۔ ہاں لیکن ہے کہاں ہے وہ فائل جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہمیں تمہاری ترقی، کوئی آپ کا بہت بڑا ایجنڈا اور وہ ڈیلیٹ ہو جائے تو کیا آپ کہیں نہ کہیں سے اس کو، اس وقت انجینئر ایک سے ایک ماشاءاللہ، اگر تعلیم حاصل کر لیں تو اتنے بڑے انجینئر ڈیلیٹ ہوئی فائل کو واپس لے آ سکتے ہیں۔ اگر بھائی اصل تو آپ نے بنایا نا، قرآن مجید کہہ رہا ہے، جب کسی نے آ کے کہا اے پیغمبر ذرا بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وہ مٹی میں جو مل گئے اور دوبارہ یہ جسم پھر سے سامنے آ جائے؟ پیغمبر نے قرآن مجید کے آواز میں یہ کہا کہ تمہارا پہلا وجود بنانا مشکل تھا، اللہ نے جب وہ پہلا بنا دیا تو دوسرا بنانے میں کیا جاتا ہے؟ تم نے اصل بنایا تھا، فوٹو کاپی بنا لیا کہ نہیں؟ اگر تم فوٹو کاپی بنا سکتے ہو، اللہ تمہاری اگر دوسری کاپی بنانا چاہے تو ایک صلوات بھیجے دنیا ہے کیا کریں، یہ عقل قبول نہیں کرتی۔ اور پھر فلسفے میں بحث آتی ہے، گفتگو آتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ جسم پلٹ گیا؟ محمد حسین بوالی سینا بہت بڑے فلسفر گزرے ہیں، ساری دلیلیں قائم کرتے 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 یہاں تک کہ جب اس مسئلے پہ آئے کہ کیسے ہو سکتا ہے ہم دوبارہ پلٹ کے آئے نہ آئے، نہیں ہو سکتا، ہماری عقل قبول نہیں کرتے۔ کون؟ بہت بڑے فلسفر جناب بوالی سینا کہتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ جو جسم خاک میں مل گیا اور پھر وہ دوبارہ پلٹ کے آئے۔ اچھا، لیکن بعد میں جب جناب بوالی سینا نے روایات کو کھنگالا اور وہاں پر پیغمبر کے کلام کو کہا، دیکھو عقل تو قبول نہیں کرتی کہ یہ دوبارہ جسم پلٹ کے آئے، لیکن چونکہ پیغمبر نے اس بات کی گواہی دی ہے تو ہم اس کو مانتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جسم خاک میں مل گیا ہے وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو جو جیسا کیا ہوگا اس کو ویسی جزا دی جائے گی، اور اگر قابل سزا کام کیا ہوگا تو اسے سزا دی جائے گی۔ ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ میرا
معراج کے حوالے سے گفتگو آگے، اور معراج سمجھ میں نہ آئی، معراج کیسے سمجھ میں آئے؟ نہیں، ما فوق بشر یہ کام ہو گیا اور فوق العادہ۔ ارے جو نبی معجزہ لے کر آیا وہ یہ بھی تو کر سکتا ہے، خدا جس نے اس کو معجزے کے ساتھ بھیجا تو وہ یہ بھی تو کر سکتا ہے، چاہے تو اٹھا سکتا ہے۔ اچھا چلیے، پیغمبر معراج پہ گئے، جسمانی معراج، ان کو سمجھ میں نہ آئی۔ میں نے بات کہاں سے شروع کی؟ پیغمبر کو بلایا، یہ نور تمہیں نہیں زمین پہ نہیں دیا جائے گا، اس کو لینے کے لیے تم کو کون سا نور؟ نور فاطمہ۔ نور فاطمہ میں نے کیا کہا؟ صلبوں میں اسے نہیں رکھا گیا، نبی علی کے نور کو صلبوں میں رکھا گیا، فاطمہ کا نور صلب میں نہیں۔ آواز قدرت آئی، اے میرے نبی تمہیں میں اوپر بلاؤں گا، تمہیں آنا پڑے گا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، رسول کو نہیں۔ قرآن مجید رسالت بلندی پر نہیں گئی، نبوت کو اللہ نے معراج پہ نہیں بلایا، بندگی کو بلایا ہے۔ اس لیے نبی آواز دے رہے ہیں، الصلاۃ معراج المومن، عبادت کرو، نماز پڑھو، بلندی ملے گی۔ اچھا، پیغمبر کو اللہ نے بلا لیا، کائے کے لیے؟ اس نور کو دینے کے لیے۔ وہ نور نور فاطمۃ الزہرا، اور پھر بلا کر صلی اللہ علیہ صلوات بھیج پر محمد وعلی یہ مجلسیں ہمارے لیے بہت بڑی درسگاہ ہے، کسی یونیورسٹی سے کم نہیں ہے۔ میں نے کل اسی لیے اس کی فضیلت ہمارے نوجوان بھائیوں کو چاہیے، اگر ماتمدار، عزادار، حسین والے، کربلا والے ہیں تو وہ مجلسوں میں آئیں، مجلسوں سے جو درس ملے وہ لیں۔ مجلسوں میں اگر آئیں تو یہاں پر پھر اپنی بات نہ کریں، پھر کائے کے لیے آئے؟ آج ہمارا سماج اسی لیے خراب جا رہا ہے چونکہ مجلس بس وہ سمجھتے ہیں ماتم ہے، بس چلو پرسہ دینے۔ کون سا پرسہ؟ یہ فضیلت، یہ فضائل مصائب، یہ بھی تو ہے بھائی۔ مجلس کے پارٹس کیا کیا ہیں؟ فرش ازا، امام بارگاہ، حسینیہ، یہ علم، یہ منبر، ذاکر، خطیب، سننے والے، سب مجلس کے پارٹس ہیں کہ نہیں؟ یہ مجلس، یہ آپ لوگ نہ ہو تو کیا ہو جائے گا؟ آن لائن مجلس ہو جائے گی۔ چلیے، لیکن کوئی آن لائن تو سنے گا نا۔ اگر یہ منبر نہ ہو تو کھڑے ہو کے پڑھنا پڑے گا، یہ ذاکر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہ ماتمدار نہ ہوئے تو کہاں مجلس؟ اگر نوحہ پڑھنے والا نوحہ نہ پڑھا تو کہاں مجلس؟ اگر مجلس کے بعد تبرک نہ بڑھے تو کہاں؟ سب پارٹس ہیں۔ جس طریقے مجلس کرنے والا وہ بھی تو ایک جز ہے۔ اگر مجلس برپا کرنے والا مجلس نہ کرتا، اپنے خطیب کو، ذاکر کو نہ بلاتا، کہاں مجلس؟ آپ لوگ اپنے گھر ہوتے۔ اس کا مطلب کہ مجلس کے ایک ایک پارٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوان بھائی ان باتوں کی طرف غور کریں۔ ارے وہ ماتم ہوگا تو چلیں گے، کیا صرف ماتم ہی مجلس ہے؟ نورانی ہستیاں انوار الہی مجلس شروع ہونے سے پہلے آ جاتی ہیں، دیکھتی ہے کون ہے عزادار، کون ہے مجلس میں شروع سے آنے والا۔
سمجھیے مجلس کی معرفت نہیں. بہت سے لوگ باہر رہ کے ماتم کر کے ہو گیا، مجلس ختم ہو جائیں گے، چلو آؤ انجمن. ابھی ماتم ایسا کریں گے کہ کیا. بہرحال میں اس لحاظ سے نہیں، کوئی کمنٹ نہیں، بس صرف یہ کہ ماتم، یہ دیکھیے یہ آواز خود ہی اتنی ہے، اس کو ماتم جب کیجئے دیکھیے. لیکن اب یہ 10-15 سال سے میں کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، بہرحال میں ایک اصلاحی غرض سے یہ بات کہہ رہا ہوں. بعض لوگوں کو برا لگے گا، میں ایک اصلاح کی غرض سے. ماتم کیا ہے یہ؟ آپ ماتم کیجئے، یہ آواز پہلے یہ تھی، یہ 10-15 سال سے یہ نہیں معلوم. پاکستان سے ہم لوگوں نے یہی دیکھا، جب سے آئے کیا ہے ہوں بھائی، سینے پہ ہاتھ مارو ماتم. چونکہ یہ ہمارے مجلسوں کو خراب کیا جا رہا ہے، ہمارے ماتموں کی رونقوں کو ختم کیا جا رہا ہے. پہلے جو آپ لوگ ماتم کرتے تھے اس میں رقت ہوتی تھی، اب فضائل کے شعر پڑھے جا رہے ہیں، اس میں ماتم کرنے والا ماتم نہیں معلوم کون سفیر اعضا ہے اور کون کیا ہے. اتنا بڑا ٹائٹل دے دیتے ہیں. ارے انہوں نے اعضا کو دنیا میں پھیلایا، کیا اعضا کو پھیلایا؟ رقت والے نوحے پڑھو، ماتم ہو وہ نوحہ کہلائے. جاؤ قصیدہ خوانی کر لو. علی ولی اللہ، یہ علی ولی اللہ غم ہے کیا؟ میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں، کوئی میں کمنٹ نہیں کر رہا ہوں. بھائی اس منبر سے اصلاح نہیں ہوگی کہاں سے؟ میں اصلاح کی غرض سے کہہ رہا ہوں، ماتم کو ماتم کے طریقے سے کیجئے، جسے زہرا پسند کریں، جسے ہم پرسا کہہ سکیں. آنسو بہائیے، آنسو بہانے کی تاکید کی گئی ہے. کبھی تو میں دیکھتا ہوں نہ کوئی آنسو نہ کچھ، بس پرسا دینے جا رہے ہیں شکل. خیر یہ مجلس کے حرمت کو باقی رکھیے، مجلس کے تقدس کو باقی رکھیے، مجلس کے تقدس کو ختم نہ ہونے دیجئے. کل میں نے کہا تھا آداب مجلس، جو مجلس کرنے والے ہیں وہ اپنے لحاظ سے کہ مجلس میں دکھاوا اکھاوا نہیں. تبرک اتنا بانٹ دیا کہ بعد میں بیچارہ غریب کہے گا یار اس کے بعد ہم مجلس کریں گے، معمولی تبرک بانٹیں گے، کون آئے گا؟ یہ تقدس اس مجلس کی ہم باقی رکھیں. اور اس مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ فضائل اہل بیت، مصائب اہل بیت بیان ہوتے ہیں. اب اگر ہم صرف یہ دستور بنا لے ماتم ہوگا تو چلیں گے بس، تو یہ مصائب کیا ہوا؟ نورانی ہستیاں آتی ہیں. امام صادق علیہ السلام سے جب کسی نے کہا تھا کہ مولا میرے گھر وہ ہے، تو کہا مولا نے کیا کہا تھا؟ مجلس برپا کرو میرے جد کی، میں آؤں گا. اچھا، اس کو انتظار کرتا رہا. معلوم ہوا کہ امام آئے لیکن کہاں بیٹھے تھے؟ جب اس نے دیکھا مولا کیوں دیر میں، کہا نہیں دیر میں نہیں، پہلے آ گئے تھے لیکن ہم وہاں. کہا کیوں؟ کہا مجلس تم نہیں جانتے ہو کیا ہے مجلس کا تقدس، احترام سمجھو، پھر آؤ گے تم. یہ مجلس جب شروع ہوتی ہے پرسا لینے والی وہ دکھیاری ماں آ جاتی ہے. کبھی امام حسن اپنے بھائی کا، اور کبھی علی مرتضیٰ، اور کبھی پوری نورانی ہستیاں آ کر ہماری مجلسوں پہ نظر کرتی ہیں، تب ہماری مجلسیں قابل قبول ہوتی ہیں. ایک صلوات بھیجو. مجلس پیغمبر
کو کہاں بلایا گیا؟ معراج پہ۔ کیوں بلایا گیا؟ وہ نور دینے کے لیے، جس نور کو صلبوں میں نہیں رکھا۔ اور پیغمبر گئے، معلوم ہوا کہ ادھر سے آواز آئی اذن منی، پیغمبر نے کہا یہ تو کوئی آشنا آواز ہے، کیا خدا بھی بولتا ہے؟ ہاں موسیٰ سے بولے ہیں کلیم اللہ بنے نا، تو خدا کس زبان سے بولتا ہے؟ خدا کی کوئی زبان ہے؟ معلوم ہوا خدا کی زبان تو نہیں، لیکن اگر کبھی وہ لہجہ یوز کرتا ہے تو کسی کو لسان اللہ بنایا ہے، اسی کے لہجے میں کلام کر لیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے اچھا، لہجے کے لیے لسان اللہ کی زبان بلایا کس لیے تھا؟ آؤ یہاں نور لے کے جاؤ۔ پردے کے اس طرف ایک ہاتھ نمودار ہوا، اور ہاتھ پہ رکھا ہوا تھا سیب۔ پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا اور وہ سیب، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے بھی ہاتھ ہیں؟ اللہ کے ہاتھ کیسے دیتا اللہ؟ کسی چیز کے ذریعے ہی سے تو دیتا۔ ہمارا وجود ماں باپ نہ ہوتے تو ہم کیسے یہاں آتے؟ گویا وسیلہ اور ذریعہ بنے ہمارے والدین۔ اللہ کو کچھ نعمتیں دینی تھیں تو وہ نعمتوں کو دینے کے لیے سہارا بنا دیا۔ آج ہم لوگ پیسہ لینے کے لیے چاہے بینک چلے جائیں چاہے اے ٹی ایم، اور ہے کہ نہیں؟ سہارا بہرحال کوئی چیز وسیلہ ہونا چاہیے۔ اللہ کو وہ سیب دینا تھا۔ اگر پیغمبر یقیناً نورانی تھے، وہ نور سے بھی دے سکتا تھا، لیکن نہیں، ایک ظاہری چیز ہے۔ اور وہ ہاتھ پر رکھ کر گویا یہ ہاتھ اگر اللہ کا مانے تو اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، کوئی ہاتھ ہے جس نے اپنے قوت بازو کو دکھایا اور اسے کہلایا، یہ کوئی اور ہاتھ نہیں، یہ جو لسان اللہ اسی کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہہ کے ید اللہ بنا دیا۔ ایک صلوات بھیجو۔ پھر میں جملے کو بدل کے کہہ دوں، جو نفس اللہ ہوگا، جو اپنے نفس کو خدا کا نفس، اسی کا ہاتھ ید اللہ ہوگا، اسی کی زبان لسان اللہ، اور وہ عین علی کی کہ جسے آنکھ کہا جائے، وہ بھی کوئی اور نہیں، صرف علی کی ذات ہوگی جو عین اللہ کہلائے گی۔ ایک صلوات بھیجو۔ اب وہ سیب پیغمبر نے لیا اور لے کر، یہ سیب نہیں تھا، یہ نورانی سیب تھا، درخت طوبہ، جو جنت میں ایک پیڑ ہوگا، درخت طوبہ، ایک پیڑ بس، 10 نہیں، 1000 نہیں۔ جنت کتنی بڑی ہوگی؟ جنت کتنی بڑی ہوگی؟ کوئی ہے حد؟ اچھا چھوڑیے ایک سوال، جنت بڑی ہوگی جہنم؟ جنت بڑی ہوگی جہنم؟ ہاں جہنم بڑی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں صرف مومن، خالص مومن، غیر مومن کتنے ہیں؟ مومن اگر اتنے ہیں تو غیر مومن، ہمارا تو اتنا ہی ہاتھ ہے۔ غیر مومن کی تعداد، اور غیر مومن کہاں جائیں گے؟ اور مومن کہاں جائے گا؟ ثواب ماشاءاللہ۔ تو جہنم بڑی ہوگی جنت؟ جہنم۔ فیصلہ کیا آپ کا؟ جہنم۔ جنت بڑی نہیں نا، بعد میں نہ کہیے گا۔ ہاں جنت، سلمان کی جنت سنا ہے کہ نہیں؟ سلمان کی جنت اسی منبر سے بیان ہوتا ہے۔ سلمان کی جنت کیا ہے؟ ایک عربی گھوڑا اس کی پوری فل اسپیڈ کے ساتھ 500 سال تک چلتے رہیے، سلمان کی جنت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ سلمان کی جنت نہ ختم ہو، علی مرتضیٰ کی جنت، حسن مجتبیٰ کی جنت،
فاطمہ زہرا کی جنت، حسین شہید کربلا کی جنت، عباس ابو الفضل عباس کی جنت، جناب علی اکبر کی جنت، فضہ کی جنت، سلمان کی جنت، کتنی بڑی ہے؟ کون بڑی ہوگی؟ ہاں جنت بڑی ہوگی نا۔ اچھا تعداد کتنی؟ تعداد یہ اور جنت بڑی، اچھا ٹھیک ہے، جہنم کیوں نہیں بڑی ہوگی یہ بھی ایک فیصلہ ہو جائے، جہنم کیوں نہیں بڑی ہوگی؟ جنت میں زمینداری ملے گی، رجواڑہ ملے گا، اور جہنم میں چلو مرو چیخو پکارو جہنم۔ اب جنت بڑی ہے جہنم؟ جنت بڑی ہے۔ خیر تو جنت میں ایک درخت ہوگا، درخت طوبہ، جس کی شاخ ہر گھر میں، یا یوں کہہ دوں ہر گھر کی آنگن میں اس درخت طوبہ کی شاخیں پھیلی ہوں گی۔ اچھا جنت کس کے لیے ہے؟ والجنت للمتقین وازلفت الجنت للمتقین، جنت آمادہ کی گئی ہے صرف غیر متقی کے لیے نہیں۔ متقی کیا ہے؟ جو نماز پڑھے، جو نمازی نہ پڑھے کہاں سے متقی؟ جو سجدہ کرے، جو رکوع کرے، ماتم کر کے سجدے میں سر رکھ دیا، ارے چھوڑو نماز ہو گئی۔ ہاں بہرحال ہمارے ہاں چونکہ ہمارے شیعوں کو، ہمارے نوجوانوں کو عبادتوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ اگر محبت اہل بیت، اگر عزاداری حسین ہمیں عمل سے دور کرے تو یہ محبت نہیں۔ اگر یہ عزاداری ہمیں عبادت خداوندی سے دور کرے تو یہ عزاداری نہیں۔ کون سی عبادت؟ جو علی مرتضیٰ کرتے تھے۔ کون سی عبادت؟ جو حسین ابن علی نے سجدے میں سر کٹایا۔ کون سی عبادت؟ امام زین العابدین نے وضو کے لیے پانی لیا تو گریہ کیا، اور پھر نماز پڑھ کے گریہ کیا، جہاں عبادت اور عزاداری دونوں ساتھ میں ہو۔ سب سے پہلے عزادار کا نام ہے سید سجاد، سب سے پہلے غم منانے والے کا نام ہے سید سجاد۔ ان سے بڑھ کے تو نہیں ہیں، وہ تو امام وقت ہیں، وہ خود عبادت ہیں، وہ عبادتوں کی زینت ہیں۔ وہ نماز نہ پڑھتے چلتا، لیکن نماز پڑھ کے بتایا اگر کوئی میرا چاہنے والا ہے، مجھے سید الساجدین کہنا چاہتا ہے، مجھے زین العابدین کہنا چاہتا ہے، اسے عبادت بھی کرنی ہوگی، سجدے میں سر بھی جھکانا ہوگا، تب کہیں جا کے مجھے زین العابدین کہے، تب کہیں جا کے مجھے سید الساجدین کہے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد۔